امیہ کی خلافت چلتی رہی، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ کے انتقال کے بعد پھر مروان حاکم بنا، مروان کی حکومت چلی، پھر اس کے بیٹے آئے تقریباً 90 ہجری تک، اور اس کے بعد 105 ہجری تک اسی امیہ خاندان نے خلافت کی باغڈور سنبھالی۔ اس کے بعد عباسی خلافت کا دور شروع ہوا، جو بنو عباس کہلائے، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اتنے زمانے تک بھی اہل بیت کے ساتھ برا سلوک ہوتا رہا۔ امیہ کے پورے جتنے خلفاء آئے انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ امام باقر کے ساتھ، امام جعفر صادق کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم کو 12 سال تک قید میں رکھا گیا تھا، ان کو زہر پلایا گیا تھا، کوڑے مارے گئے تھے۔ یہ اماموں کے ساتھ برا سلوک تقریباً 100 سال تک چلتا رہا، اور ایسا نہیں، رسول کا گھرانہ آج بھی لٹانے پر قربان ہے۔ آج بھی اگر کوئی بات آ جائے تو دیکھنا رسول اللہ کی جو اصلی آل ہوں گے، اصلی اولاد ہوں گے، وہ قیادت کے لیے آگے بڑھیں گے اور اپنا سر بھی پیش کریں گے۔ ہندوستان کی فتح میں سلطان محمود غزنوی کے قافلے میں 2 شہزادے ایسے تھے کہ یہ قلعے کے پھاٹک پر، یہاں جب سلطان محمود غزنوی حملہ کے لیے آتے تھے، ہاتھیوں کو دوڑاتے تھے، اور جو قلعہ تھا یہاں ہندوستان کا جس کو فتح کرنا تھا، اس قلعے کے پھاٹک پر نوکیلے کیل لگے ہوئے تھے، ہاتھیوں کے سروں میں گھس جاتے تھے تو وہ ہاتھیاں چیخ کر کے پیچھے آ جاتی، قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ رات کو خواب میں محمود غزنوی نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ محمود غزنوی بادشاہ ہے، پوچھا یا رسول اللہ ہندوستان فتح کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا تیری فوج میں میرے 2 شہزادے ہیں، ان سے مشورہ لے، وہ جو کہیں گے تو اس پر عمل کر۔ صبح اٹھا تو فوج میں دیکھا تو 2 آل رسول تھے، 2 نوجوان تھے۔ حاضر ہوا، کہا آپ میری فوج میں ہیں، میں نہیں جانتا تھا، آپ مجھے مشورہ دیں کہ کیا کرنا ہے۔ جانتے ہو دونوں شہزادوں نے کیا مشورہ دیا؟ پہلے وعدہ لیا سلطان جو ہم کہیں گے اس پر عمل کرنا ہوگا، کہا بالکل عمل کروں گا۔ کہا بات در حقیقت یہ ہے جب تم ہاتھیوں کو دوڑاتے ہو یہ قلعے کا پھاٹک توڑنے کے لیے، اس قلعے پر نوکیلے کیل لگے ہوئے ہیں، وہ ہاتھیوں کے سر میں گھس جاتے ہیں، اس وجہ سے ہاتھی توڑ نہیں پاتے۔ کل صبح جب حملے کے لیے تم ہاتھیوں کو تیار کرو، ایک کام کرنا، ایک ہاتھی کے سر پر مجھے باندھنا، دوسرے ہاتھی کے سر پر میرے بھائی کو باندھنا۔ یہ دونوں شہزادوں نے کہا۔ محمود غزنوی تڑپ گیا، کانپ گیا، قیامت کے دن میں کیا جواب دوں، اور وہ منہ چھپا کر بھاگ آیا۔ دونوں شہزادے باہر آئے اور فوجیوں کو حکم دیا ہاتھیوں کے سروں پر ہمیں باندھا جائے۔ وہ خود انہوں نے ہاتھیوں کے سروں پر اپنے آپ کو باندھا، ہاتھی دوڑائے گئے، اور ہاتھی دوڑ کر جیسے ہی قلعے کے دروازے پر ٹکر مارا، اور وہ نوکیلے کیل انہی شہزادوں کے سینوں میں ایسے پیوست ہو گئے، اتنی تیزی سے چپ گئے کہ دونوں کی لاشیں انہی پھاٹک پر لٹکی رہ گئی، اور وہ دروازہ ٹوٹ کر کے گر گیا، اور ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا گیا تھا۔ یہاں پر بھی خون آل رسول ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اہل بیت کے دم قدم سے ہم آج اسلام کی بہاریں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارا صحرا ان قربانیوں کو جاتا ہے۔